السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومت نے اتفاق کیا ہے میاں رضا ربانی کے نام پر۔ ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں آج 12 سابقہ ایم پی ایز ایم این ایز نے شمولیت اختیار کی اور عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی۔ انہوں نے کیا کہا اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے پروگرام میں۔ اور پنجاب اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا تحریری شیڈول بھی آج سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا اور شمسی توانائی سے چلنے والا جو طیارہ ہے اس نے اپنا پہلا مرحلہ جو ہے پوری دنیا کے گرد چکر لگانے کا وہ مکمل کیا۔ ابوظہبی سے مسقط جا پہنچا اور اگلی منزل اس کی حیدرآباد ہوگی۔ لیکن اس سب سے پہلے شامی صاحب، انتہائی افسوسناک واقعہ آج صبح 9:15 بجے پیش آیا ملتان میں۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی جو یونیورسٹی شٹل ہے بس سروس، اس کی زد میں ایک 20 سالہ طالبہ عائشہ سحر آئیں۔ وہ گاڑی سے اتر رہی تھیں، ان کا دوپٹہ پھنسا اور ڈرائیور نے بظاہر بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، گاڑی چلا دی، بچی نیچے آ کے دب گئی اور جاں بحق ہو گئی۔ اس کے خلاف آج ملتان میں شدید غم و غصہ ہے اور ایک فضا انتہائی سوگوار سی ہے ملتان میں۔ میں جو صبح ٹیلی ویژن آن کیا میں نے تو یہ خبر جو ہے وہ اس میں بس میرے دل پہ ایک بجلی گرا دی۔ اور یہ ایک بڑی ذہین طالبہ جو کمپیوٹر سائنس کی کمپیوٹر سائنسز کی اسٹوڈنٹ تھی اور لقمہ اجل بن گئی۔ اور یہ تو ایک واردات ہے، ہر روز کوئی دن نہیں جاتا کہ اس طرح کی وارداتیں نہ ہوتی ہوں، سڑک پر لوگ قتل نہ ہوتے ہوں، اور ڈرائیور ہیں بے تحاشا گاڑیاں بگاتے ہیں، کئی گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ بچے جو ہے لاہور میں اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، دو ان پر بس چڑھ گئی، اور ویگنیں ہیں، بسیں ہیں، رکشے ہیں، ایک پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہے اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہتی۔ نہ کوئی ٹریفک رولز کی پابندی ہے، نہ کوئی لائسنس دیتے وقت غور ہوتا ہے، کوئی تحقیق ہوتی ہے، رشوت لے کر سفارش سے لائسنس دیے جاتے ہیں۔ ایسی وہیکل سڑکوں پر ہیں جو آنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اور یہ جو ہے بس جو ہے اور ویگنیں جب یہ کسی انسان کو قتل کرتی ہے تو پھر جو قانون ہے اس پہ 302 تو لگتا نہیں ہے اور معمولی ایک سزا ہوتی ہے، قابل ضمانت جرم ہے۔ ایک زمانے میں دیت نافذ کی گئی تھی اور آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں اور جو کاریں ہیں اور جو ویگنیں ہیں ان کے جو مالکان ہیں ان سے دیت وصول کی جائے، جو کم سے کم 10 لاکھ روپے ہونی چاہیے کسی شخص کے قتل کی، تاکہ ان لوگوں کو خدا خوفی پیدا ہو، یہ اپنے آپ کو منظم کرے، سڑک پہ آتے ہوئے ڈرے۔ اب دیکھیے ایک ہماری ڈائیو کمپنی ہے، اس کے کتنے سال ہو گئے ہیں، بمشکل کہیں 1 یا 2 حادثے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ BZTU سے شامی صاحب رپورٹ یہ بھی آئی کہ حالیہ چند برسوں میں یہاں پر 4 اسٹوڈنٹس جو ہیں اسی طرح شٹل سروس کی زد میں آ چکے ہیں۔ اگر آپ تحقیقات کریں تو ان میں سے ایسے ڈرائیور ضرور ہوں گے جن کے پاس پراپر لائسنس نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ تو یونیورسٹی کی اپنی بس ہے۔ نہیں، اپنی بس ہی جی اپنی بس میں جو لوگ نوکر رکھے جاتے ہیں وہ بھی تحقیقات نہیں کی جاتی، ان کی مینٹیننس کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس بات کی ضرورت ہے، نہ کوئی ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری مذہبی جماعتیں، ہماری عدالتیں، ہماری سپریم کورٹ اور سب ہمارے سو موٹو نوٹس لینے والے ہمارے چیف جسٹس، معلوم ہوتا ہے سب نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی ہے اور لوگ مرتے ہیں اور ان کو کوئی ان کے دل میں کوئی یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ان کا ہاتھ روکے اور یہ دیت نافذ کریں کم از کم، تاکہ یہ خود لوگ ڈریں۔ آپ سعودی عرب میں جائیں، آپ UAE میں جائیں، آپ لندن میں جائیں، اب پیدل جب آدمی چل رہا ہوتا ہے اس سے خوفزدہ ہوتی ہیں کاریں، وہ دور سے دیکھ کے گاڑیاں کھڑی بریک لگا لیتے ہیں، بریک لگاتے ہیں، اگرچہ کہ پیدل چلنے والا قواعد کی خلاف ورزی کیوں نہ کر رہا۔ بالکل۔ تمہارا یہ دہشت گردی سے زیادہ لوگ جو ہیں ٹریفک حادثات میں مر چکے ہیں۔ بلا شبہ۔ اور شامی صاحب ابھی اطلاع ملی ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ زرداری ہاؤس پہنچ چکے ہیں عشائیے کے لیے، اور ملاقات بھی جو وزیر اعظم صاحب کی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ تو گلا تھا کہ جناب ہمیں آپ نے بلایا نہیں ہے اور ہم نے تو آپ کو بلایا، تو بالآخر زرداری صاحب نے کہا جی آپ آ جائیے۔ دیکھیے بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ جو سینٹ کے انتخابات تھے، چیئرمین
کا نام جو تھا وہ جب پیش ہونا تھا تو نواز شریف صاحب کی کوشش تھی کہ اپوزیشن پارٹیوں کے اجتماع میں وہ بھی شامل ہو جائے، یعنی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی بنیاد پر اجلاس نہ ہو، ایک کل پارٹی اجلاس ہو جائے، آل پارٹیز اجلاس ہو جائے اور اس میں اتفاق رائے سے نامزد کر دیے جائے چیئرمین کے امیدوار کو۔ لیکن جو آصف علی زرداری صاحب کے قریبی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی پہلے کوشش کی تھی، لیکن اس وقت حکومت کی طرف سے کوئی جواب دھیما آیا تھا۔ اچھا، ابھی یہ اپنے پتے پھینٹے جا رہے تھے، ٹھیک، اور نمبر گیم میں سب مصروف تھے، تو اس لیے پھر انہوں نے ترپ کا پتا پھینکا، اپنے آلموسٹ میجورٹی انہوں نے کل ثابت کر کے دکھا دی، بالکل ایسا، اور لوگ اپنے گرد جمع کر لیے، اور پھر رضا ربانی صاحب کا نام جو ہے وہ پیش کر دیا۔ پہلے تو خبر آ رہی تھی نا کہ وہ رحمان ملک صاحب ہوں گے، جی ہاں، لیکن رحمان ملک صاحب تو کیونکہ آپ کو ٹائیاں بھیجنے کی وجہ سے نہیں ہو ویسے سکے، وہ مصروف ہیں، متحدہ کے ساتھ معاملہ طے تو کرنا بہرحال اچھی بات ہے۔ رضا ربانی جو ہے ان کی ذات پر تو کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا تھا، اور جب زرداری صاحب نے میرا خیال یہ فیصلہ کیا تو ان کو معلوم تھا کہ نواز شریف صاحب بھی اس کو رد نہیں کر سکیں گے، بالکل ٹھیک۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب نے آج جو تقریر کی صبح، اب لوگوں کو کھانے پہ بلایا، تمام پارٹیز کے رہنماؤں کو، زرداری صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ یہ ان کی روایت کے خلاف بات ہے۔ خاف لیگ بھی شریک نہیں ہوئی، خان صاحب بھی نہیں گئے، ان سب کو جانا چاہیے تھا، اور مگر پارلیمانی لیڈروں کا اجلاس تھا نا۔ جی جی، تو دوسری بات یہ ہے کہ پتہ ہے زرداری صاحب کو جب بلایا گیا تو چودھری شجاعت حسین صاحب کو بھی بلایا گیا کہ نہیں بلایا گیا؟ خاف لیگ کو دعوت دی گئی تھی، نہیں، مطلب زرداری صاحب تو ممبر نہیں نا پارلیمنٹ کے، جی جی، اس کے باوجود بلائے گئے رہنما کے طور پر۔ خاف لیگ کو دعوت دی گئی تھی، ان کو دعوت دی گئی تھی، کاف کو دعوت دینا ایک اور چیز ہے، چودھری شجاعت حسین کو دعوت دینا ٹھیک، انفرادی سطح پر، ہاں، جیسے زرداری صاحب کو دی گئی، ٹھیک، میرا خیال ہو سکتا ہے ایسے چودھری شجاعت صاحب کو دعوت نہ دی گئی ہو، کیونکہ ان کا موڈ مجھے اچھا نظر آیا کل جو انہوں نے رابطوں کے بعد گفتگو کی، تو انہوں نے دروازہ سختی سے بند نہیں کیا، وہ ذرا مسکرا کے دیکھا لگتا ہے نواز شریف صاحب کے تصور سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ زرداری صاحب جو ہیں کھانے پہ نہیں گئے، اور پھر نواز شریف صاحب نے اس کا گلہ بھی کیا اور کہا کہ اگر ہمیں بلا لیتے تو اکٹھے ہو کے سارے فیصلہ کر لیتے، اور ایک بڑے ایک تدبر سے آج کام لیا، بڑی اچھی تقریر کی ہے، اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہم تمام جو قومی ایشوز ہیں ان پر یہ چاہتے ہیں کہ مشترکہ پالیسی بنائی جائے تاکہ حکومت آئے یا جائے، صحیح، وہ جو پالیسی ہے وہ چلتی رہے، کنسسٹنسی ہاں پالیسی جی، جب ٹھیک۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے، کوئی پروجیکٹ شروع کرتی ہے، دوسری حکومت آ کے اسے ختم کرتی ہے، اور بھی نواز شریف صاحب نے جو کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو جی ملتان ایئرپورٹ پہ بلایا اور تقریر کرائی، اور خود اپنی تقریر میں بھی کہا کہ گیلانی صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا اور ہم نے اسے مکمل کیا۔ ٹھیک ہے، شام صاحب مزید بات کر لیں، بریک کا وقت ہو گیا، یا ناظرین ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے ہوئے وہ بھی بڑے دلچسپ تھے، بالخصوص 17 سال بعد شہباز شریف صاحب نے ٹیلی فون کال کی متحدہ قائد الطاف حسین صاحب کو، اور پھر خاف لیگ سے بھی ملاقات کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کا 2 رکنی وفد وہاں پہنچا، اس سے مشاہد حسین صاحب سے گفتگو کی، صاحب سے بھی گفتگو کی، میں چودھری شجاعت حسین سے بھی رابطہ ہوا، چودھری پرویز علائی سے بھی رابطہ ہوا، اچھا، اور چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے گھر کے دروازے تو کھلے رہتے ہیں، اچھا، مگر ان کی تلخی میں بھی کمی آ چکی، اور ویسے ہمارے جنید صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہی کرنا تھا، رضا ربانی صاحب کو نامینیٹ کرنا تھا تو پھر شجاعت صاحب کے پاس جا کر سبکی کیوں کرائی؟ اچھا، تو جنید صاحب یہ سبکی نہیں ہوتی، کسی کے پاس جانا یہ اگر یہ سبکی نہیں ہوتی، یہ دوسرے کی عزت کرنا ہی اپنی عزت کرانا ہے۔ تو یہ رابطہ دیکھیے، ایک تو الطاف حسین صاحب سے شہباز شریف صاحب کی بات ہوئی 17 سال کے بعد، یہ بڑی اچھی بات، یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے اس کی سینٹ کے، اور دوسرا یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز علائی صاحب سے مسلم لیگ کا کوئی رابطہ نون کا ہوا، باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ اب اگر یہ رابطہ جو ہے
اس کو مزید پکا کر لیا جائے تو مستقبل تو کیا یہ ہوگا؟ دونوں مسلم لیگوں کو ایک کیا جائے. اچھا. اس لیے کہ نواز شریف صاحب کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے اور شہباز شریف صاحب کو بھی کہ جب آپ کے پاس حکومت ہوتی ہے تو پھر آپ کا دل بڑا کرنا چاہیے. ٹھیک. اور یہ آپ اپنے حامیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا حکومت کی ذمہ داری. ممکن ہو پائے کہ ٹیکنیکلی ویسے؟ بالکل ممکن ہوگا، کیونکہ آج دیکھیے اگر کوئی باعزت راستہ ہو آپس میں. یہ شامی صاحب وہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں بالکل اس کی ترجمانی یہ ہمارے مناظر جو بھی ٹی وی پر چل رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر وزیر اعظم ہیں، یہ فریش مناظر ہیں ناظرین، اور زرداری صاحب ہیں، مشاہد حسین سید صاحب بھی ہیں، اور شجاع صاحب بھی ہیں یہاں پر، مولانا صاحب بھی یہاں موجود ہیں. اور یہ ایک پاکستانی سیاست کا ایک بڑا مثبت پہلو ہے. یہ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ زرداری صاحب جو تھے وہ نواز شریف صاحب کا عباس شریف صاحب کی تعزیت کے لیے جانا چاہتے تھے اور نواز شریف صاحب جو تھے طرح دے رہے تھے، اور آج وہ اپنی ایک زبردستی ایک عشائیہ کی دعوت میں شریک ہوئے ہیں، عشائیہ کا اہتمام کرایا ہے. تو یہ حکومت کو ایک سافٹ اپنا ایک رویہ اختیار کرنا چاہیے کشادگی کا. اور جو تقریر کی ہے نواز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ تمام قومی امور پر متفقہ لائحہ عمل بنایا جائے. اور اگر یہی بات مد نظر رکھیں تو دیکھیں کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں بھی جو چودھری پرویز الہی کے دور کے منصوبے ہیں ان کو مکمل کرایا جائے، صحیح، ان کو ختم نہ کیا جائے. اور یہ اس میں سب کی بڑائی ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے عمران خان صاحب ہیں، ان کا آپ کو پتا حفیظ اللہ نیازی صاحب سے ایک رشتہ داری بھی بڑی قریبی ہے اور فاصلہ بہت پیدا ہو چکا ہے. تو جب میں ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے ان کا حال پوچھا. خان صاحب نے پوچھا؟ یہ تو آپ نے کل بتایا ہی نہیں پھر. اچھا. تو میں نے یہی کہا کہ حضور غصہ تھوک دیجئے. میں تو ان سے بھی کہتا رہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا رہتا ہوں. کیا کہتے ہیں بلڈ از تھکر دین واٹر، اپنا اپنا غیر غیر. تو کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی پھر کوئی نرمی تھی ان کے لہجے میں؟ کل تو مجھے کچھ نرمی نظر آئی. میرے سلسلے میں ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے. بہرحال دعا کر سکتے ہیں ہم تو. دیکھیں میرا مطلب یہ ہے کہ یہ مفاہمت جو ہے اس کا درس تو بہت دیتے ہیں ہم، اس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے پریکٹیکلی. اچھا سر، یہ رضا ربانی صاحب کے جو ابھی متفقہ طور پر نام سامنے آئے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کتنا اہم نام ہے اور کتنے یہ معتبر سیاستدان ہیں. رضا ربانی جو ہے ابھی ڈپٹی چیئرمین پر نہیں، وہ میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں. وہ تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے حاصل جو یہ بزنجو جو ہیں ان پر اتفاق ہو جائے، کیونکہ یہ اپوزیشن پارٹیوں نے کہا بلوچستان سے لے لیں. ان کا نام آیا تھا چیئرمین شپ کے لیے تو ڈپٹی چیئرمین بنایا جا سکتا ہے. مولانا غفور حیدری کا نام بھی سننے میں کہیں سے اور مولانا عبدالغفور حیدری پر جس میں بھی اتفاق ہو جائے. ایک ان کے یوسف جمال دینی صاحب ہیں بھی، مینگل صاحب والے. نہیں وہ دیکھیں نا، وہ تو بڑا میرے خیال اس وقت شاید آسان نہ ہو، لیکن نہیں ہو اگر ان پر بھی اتفاق ہو جائے، جس پر اتفاق ہو جائے وہ بھی قابل احترام ہے. اور جو اختر مینگل ہیں ان کی داد دینی چاہیے، اس سسٹم کے اندر اپنا وجود منوا رہے ہیں. اور دیکھیے یہ جو ہمارے اہل سیاست ہیں ان میں وہ ایک قداور شخصیت ہے جنہوں نے جب وزارت اعلیٰ چلائی تھی بلوچستان کی تو ایڈمنسٹریشن بھی اچھی رکھی تھی اور کرپشن کی کہانیاں بھی اس طرح سے نہیں تھی اور بڑا ایک یادگار تھا. اور خود ہمارے جو بگٹی صاحب تھے ان کا دور بھی ایک بڑا صاف ستھرا دور تھا. اچھا، رضا ربانی صاحب کا ذکر کر. بہرحال رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے آئے ہیں. اچھا، دیکھیں نا فیصل آباد میں کے رہنے والے ہیں، ان کا خاندان جو ہے لاہور میں وہ پیدا ہوئے اور کراچی میں جا کے بس گئے، وہی پڑھے. ان کے جو والد ہیں عطا ربانی وہ قائد اعظم کے اے ڈی سی سے پہلے گروپ کیپٹن یعنی ایئر فورس سے تھے وہ. اچھا. اور جب وہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو قائد اعظم نے جب چندے کی اپیل کی تو انہوں نے اپنے دوستوں سے چند ہزار روپے اکٹھے کیے اور وہ جا کے قائد اعظم کی خدمت میں پیش کیے. اچھا. تو قائد اعظم کو جب پتا چلا تو انہوں نے سردرج کی پیار سے. انہوں نے کہا دیکھو یہ تمہیں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور تمہیں کسی کو پتا چلے گا تو تمہیں ڈسمس ہو جاؤ گے. بہرحال اس کو قبول کر لیا، رسید جاری کی اور کہا کہ آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں کیونکہ مجھے وہی ضرورت ہے آپ کی. ٹھیک. اور پاکستان بننے کے بعد پھر وہ پہلے اے ڈی سی تھے قائد اعظم کے. انہوں نے لکھا بھی، میں خیال 3 کتابیں ہیں ان کی قائد اعظم کے ساتھ اپنی رفاقت کے حوالے سے. صحیح. اور کسی اے ڈی سی نے اتنا نہیں لکھا قائد اعظم پر جتنا جو انہوں نے لکھا ہے. اور اب یہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو ہے پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن، ان سے ان کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی جینوئن پولیٹیکل جو اور اس میں سرگرم رہے، اس کے صدر بھی رہے
اور لیفٹ کے رجحانات رکھتے ہیں، بائیں بازو کے ہیں، اور کمیونزم سوشلزم ذرا محبوب غذا ہے ان کی. تو اختلاف رائے تو اپنی جگہ ہے، پر وفاقیت پر بھی بڑا زور ہوتا ہے. 18ویں ترمیم میں بڑا ایک بنیادی رول ہے ان کا. بہت اہم، بہت اہم. بات یہ ہے کہ اختلاف رائے ایک اور چیز ہے، لیکن کردار جو ہے اصل بات وہ ہے. ٹھیک. ہم بعض اوقات نظری بحثوں میں الجھ جاتے ہیں، کردار کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی. یہ وہ شخص ہیں جن کو جمہوریت کی لڑائی لڑی، پرویز مشرف کے دور میں بھی سینہ سپر رہے، اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں بھی، اس وقت یہ وکیل بن چکے تھے. مطلب یہ کہ اب کمپرومائز نہیں کیا، پارٹی کے ساتھ لائلٹی نہیں بدلی. اور زرداری صاحب ان سے کوئی خوش نہیں رہے. زرداری صاحب کے ساتھ ایک ان کی ٹینشن بھی رہی، انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا، لیکن پارٹی نہیں چھوڑی، اور پارٹی میں انہوں نے اپنی حیثیت برقرار رکھی. اور ابھی تو آپ دیکھیے جب یہ فوجی عدالتیں بنی ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا آپ جیدہ ہو گئے تھے، تو سینٹ میں روئے باقاعدہ، لیکن ووٹ دیا. ان کا پارٹی کا ڈسپلن کو برقرار رکھا، پارٹی کا فیصلہ اس کے لیے ووٹ. اس لیے نواز شریف صاحب کے دل میں بھی وہ بستے ہیں. اچھا. نواز شریف صاحب ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جمہوریت کے لیے اتنی کمٹمنٹ سے لڑنے والے لوگ سیاست دانوں میں بہت کم ہوں گے. خان صاحب بھی آج ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے، اور خان صاحب بھی ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، تعریف کر رہے تھے آج. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس سے سینٹ جو ہے اس کے امیج میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک، اس کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے. یہ جو کہا جائے، خان صاحب بھی کہتے تھے نا پیسہ چلے گا، اور اگر ایسا ہوتا خدا نہ خواستہ یا کوئی الزامات لگائے جاتے تو کتنی سبکی ہوتی. پاکستان کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں اگر ہوں تو وہ سارے جو تھے خدشات وہ ملیا میٹ ہو گئے. اب یہاں جناب ربانی صاحب ہیں، اب نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ سینٹ میں بھی کچھ وقت دے، سینٹ کو وہاں جانا شروع کریں، اور قومی اسمبلی میں بھی. نواز شریف صاحب کرائسس کے دور میں تو جاتے ہیں وہاں، لیکن یہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کی قوت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک. اس کو لازماً اگر روز نہیں تو دوسرے تیسرے تو لازماً جانا چاہیے. اور میں نے تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی دیکھا، بھٹو صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ روزانہ ہی آئیں، اگر روزانہ نہیں تو دوسرے تیسرے تو بہرحال آئیں. اور اگر سیشن میں بعض اوقات نہیں بھی آتے تھے تو پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی کے یعنی بلڈنگ میں جو وزیر اعظم کا دفتر تھا وہاں موجود رہتے. لیکن سر یہ پنجاب میں بھی یہ شکایت ہے، یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو صوبائی اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی، وزیر اعلیٰ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. حالانکہ قائم علی شاہ صاحب پہنچے تھے بلا وہ پہنچتے ہیں باقاعدگی. اور دیکھیے اس لیے شہباز شریف صاحب بھی اپنی عادتوں پہ غور کریں، اور یہ مرکز بنائیں اس کو. یہ جتنی یہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کی ساکھ بہتر ہوگی، اتنا ہمارا سسٹم مضبوط ہوگا، اور اتنے ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ایوان کے ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. سراج الحق صاحب کی جانب سے ایک تجویز میڈیا پہ میں نے دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ آپ پی ٹی آئی کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ آفر کر کے ان کو لے آئیں دھارے میں. پتہ نہیں پی ٹی آئی اب کیا صورت اختیار کرے گی. جو بھی ہے یہ تو دیکھیے سیاست دانوں کے درمیان آپس کے معاملات ہیں. اب نواز شریف صاحب بیٹھے، ہمیں تو کسی پہ اعتراض نہیں ہے، ہم نہ کینڈیڈیٹ ہیں. تو سراج الحق صاحب جو ہیں وہ جو مناسب سمجھیں وہ تجویز پیش کر دیں. آج شامی صاحب کوئی تقریباً 12 ایسے شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. ان میں سے 10 جو ہیں وہ سابقہ پارلیمنٹیرینز ہیں، اور 2 جو ہیں ایک تحصیل ناظم تھے اور ایک چیمبر آف کامرس فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، رانا عارف توصیف صاحب. تو انہوں نے شمولیت اختیار نہیں، وہ تو ان کے بھائی ہیں. ہاں جی، ان کا وہ تو ناظم رہے ہیں نا فیصل آباد کے. ان کے ایک اور بھائی ہیں جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں بڑی امتیازی حیثیت کے حامل ہیں. راؤ کیسر علی خان صاحب ہیں جی، اور جی اور چودھری صفدر شاکر صاحب ہیں فیصل آباد سے، اور جاوید نصر اللہ صاحب ہیں شیخو پورہ سے، اعجاز صاحب ہیں رانا آفتاب صاحب ساہیوال سے، چودھری ناصر چیمہ گجرانوالا سے، چودھری محمد ارشد گجرات سے، پیر مختار شاہ یہ قصور سے ہیں، اور پھر رانا آصف توصیف صاحب ہیں، یہ سابق وزیر ہیں اور ایم این اے بھی رہے ہیں. تو اس طرح سے ہمایوں مندوخیل صاحب یہ بلوچستان سے آزاد سینیٹر ہیں، یہ بھی پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں. اصل میں یہ قدآور شخصیات ہیں کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے حوالے سے. یعنی ان میں سے کوئی پیپلز پارٹی میں رہا ہے، کوئی مسلم لیگ میجورٹی کاف لیگ سے، اور اب ظاہر ہے کہ ان کو نئی جماعت کی تلاش ہے. اب حلقے کا اثر و رسوخ اپنی جگہ، لیکن لیبل بھی ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل. اور خاص اب تو جوک در جوک لوگ جو ہیں تحریک انصاف کی طرف آئیں گے، کیونکہ دیکھیے مسلم لیگ نون کے مقابلے میں
جو طاقت ہے پنجاب میں وہ پی ٹی آئی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی اپنا یہ تاثر جو ہے وہ دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ابھی تک. اگرچہ کہ اب دیکھیے سینٹ کے انتخاب میں اور اس میں تو زرداری صاحب نے اپنے وجود کا احساس دلایا ہے اور ان کا بڑا چیلنج درپیش ہے کہ آیا وہ اسٹریٹ پالیٹکس میں بھی آگے بڑھ سکیں گے کہ نہیں. اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ڈنکا بج رہا ہے یہاں. اور آپ دیکھیے ابھی تو یہ شیخو پورے میں بھی ننکانہ صاحب میں الیکشن ہو رہا ہے نا, رائے منصب علی خان صاحب ان کی بیٹی لڑ رہی ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے, اور ان کے مقابلے میں بریگیڈیئر اعجاز صاحب جو ہیں وہ آزاد امیدوار. اعجاز شاہ صاحب یہ آئی بی سے تعلق رہا ہے ان کے مشرف صاحب کے دور میں بڑی ایک مؤثر آئی بی کے سربراہ تھے, اور وہ بڑے بڑے وزیروں کو اور وزراء اعلی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اپنی جناب ان کا قلعہ بڑا مضبوط. اب تو لائیں گے. اب ان کا یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں تو شامل ہے, لیکن پی ٹی آئی انتخاب میں لڑ نہیں رہی, مگر وہ امیدوار ہے. شام صاحب ایک بریک ان کی پوزیشن جو ہے اب وہ اور مسلم لیگ نون کی جو امیدوار ہیں ان میں کافی مقابلہ ہے. اگرچہ مسلم لیگ نون والے اپنا دعویٰ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ تو دعویٰ کچھ کر نہیں سکتے, وہ تو دبے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. مزید خان صاحب نے کیا کہا آج پریس کانفرنس میں, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو آج عمران خان صاحب نے کیا کہا, آئیے وہ دیکھتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے دونوں پارٹیز کو ووٹ نہیں دینے, تو رضا ربانی کا ایک اچھا نام ہے. انشاءاللہ یہ 2015 الیکشن کا سال ہے. نادرا کے اندر کیسز ہیں, اب تقریباً ہم سب کے کیسز جو ہم نے 4 حلقے کہے تھے ان میں سے 3 کے کیسز وہ بھی چلے گئے ہیں نادرا میں, اور ججز نے کہا ہے کہ 1 مہینے میں فیصلہ دیں. تحریک انصاف کے پاس آج اسٹریٹ پاور ہے سارے پاکستان میں, جو اپنے اسٹریٹ پاور کے زور سے جوڈیشل کمیشن بنائیں گے جو ہمارا حق ہے, اور اس میں ثابت ہوگا کہ کم از کم نون لیگ نے 70 لاکھ جعلی ووٹ ڈالی. تبدیلی تو آتی ہے اوپر سے, تبدیلی نیچے سے نہیں آتی. تبدیلی تو پختونخوا کے سینٹ کے الیکشنز میں آ گئی تھی. سارے لوگوں نے کہا تھا کہ جی 35 تحریک انصاف والے بک گئے ہیں, اور ایک فیملی کے لوگ ہیں جو ہمیشہ وہاں سے الیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہوتے تھے, اور لوگوں نے کہا جی وہ خرید لیں گے تحریک انصاف کی, اور وہ نہیں ہوا. یہ ہے تبدیلی. 2 سے 3 اہم نکتے ہیں جو باری باری میں آپ سے پوچھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ رضا ربانی صاحب بہت اچھے انسان, ان کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے, لیکن ہم دونوں جماعتوں کو ووٹ نہیں دیں گے. اب تو ووٹ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بالکل, کیونکہ اگر وہ بلا مقابلہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا یہ اور جو اسٹریٹ پار ہمارے پاس وہ بہت زبردست ہے, اور اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو ہم اسٹریٹ پار کے ذریعے اپنے اس کی طاقت کے بل بوتے پر یہ بنوانے میں کامیاب ہوں گے, اور کیونکہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ 70 لاکھ ووٹ جو نون لیگ نے وہ جعلی لیے ہوئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے 70 لاکھ ووٹوں کا کیا معاملہ ہے؟ خان صاحب جو بات کہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کے جو 2008 کے اور 2013 کے ووٹ ہیں ان میں 70 لاکھ کا فرق ہے. 68 لاکھ سے 1.5 کروڑ غالباً ہوئے تھے. جی ان کا یہ خیال ہے کہ سارے 70 لاکھ جعلی ہیں. اچھا, حالانکہ اگر آپ جائزہ لیں تو مسلم لیگ کاف کے ووٹ غائب ہو چکے. 2008 میں مسلم لیگ کاف نے جو ووٹ لیے تھے 2013 میں وہ غائب ہیں, اور وہ سارے ووٹ جو ہیں منتقل ہو گئے مسلم لیگ نون کو. گویا مسلم لیگ کے ووٹ 2008 میں جو ان کے پاس تھے, 2002 میں جو ان کے پاس تھے, آہستہ آہستہ وہ ووٹ جو تھے ختم ہوتے چلے گئے, اور مسلم لیگ کے ووٹ یکجا ہوئے نواز شریف صاحب کے پاس. بالکل ٹھیک. تو اگر خان صاحب اس حساب کو دیکھ لیں تو شاید اپنے اس الزام پر نظر ثانی کر لیں, اور اگر کوئی ان کی وجہ کوئی اور ہے اور یا ان کے پاس کوئی اور معلومات ہیں, یہ نہیں ہے کیلکولیشن, یہ نہیں, تو پھر وہ اس پہ اعتماد میں لیں, ہمیں ہمارے کان میں بتا دیں. ٹھیک ہے, چلیے. اچھا سر, یہ جو انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ پارک کے ذریعے ہم اب اس کے کر لیں گے, کچھ چانس آپ کو نظر آئے دوبارہ اسٹریٹ پارک کا, اسٹریٹ موومنٹ کا, روڈز کا؟ یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ کس طرح متحرک ہوگی. خان صاحب کی ایک پاپولر بیس تو موجود ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اسٹریٹ پاور کے ذریعے معاملات نہیں حل کرانے چاہیے. قائد اعظم نے اس طرح کی پالیٹکس کی بڑی کوئی حوصلہ شکنی کی ہے کہ اسٹریٹ پاور ایک جن ہے,
جب یہ نکلتا ہے تو بعض اوقات ہر چیز کو نکل جاتا ہے. اور اگر اسٹریٹ پاور اس طرح ہو کہ ایک تصادم کی کیفیت ملک میں پیدا ہو جائے تو پورے جمہوری عمل کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے 1977 میں اسٹریٹ پاور کے نقصانات کیا ہوئے کہ بالآخر پھر ایک تیسری طاقت کو آنا پڑا. اب اگرچہ کہ ہمیں کوئی اس کے آثار نظر نہیں آتے، نہ کوئی فوج اس پہ تیار نظر آتی ہے، نہ اسے آنا چاہیے، لیکن اگر آپ ایسے حالات پیدا کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیے جیسے بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے. بالکل. اب بنگلہ دیش میں وہ جو محترمہ ہے حسینہ واجد، انہوں نے وہ سارا جو عبوری حکومت بنتی تھی، دستور میں پروویژن رکھی تھی، ساری ختم کر دی، خود انتخابات کرائے، اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. اور اس وقت یہ وہاں گلی گلی میں فساد بھی کر دیا گیا نا خالد ضیاء صاحب، گلی گلی میں فساد ہو رہا ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، بموں سے حملے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو پھانسیاں چڑھائی جا رہی ہیں. تو ایک اب ہر شخص جو ہے سر پکڑ کے بیٹھا ہے وہاں. تو معاشروں میں تصادم اور محاذ آ رہی، اس سے بچنا چاہیے، اس کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، نہ خان صاحب کو آرزو کرنی چاہیے، نہ حکومت کو اس طرف حالات دھکیلنے چاہیے. کل شام صاحب علامہ قادری صاحب کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی تھی کہ وہ بھی 1-1.5 ماہ تک چیک اپ اپنا کروا رہے ہیں امریکہ سے، اور واپسی کے لیے پر توڑ رہے ہیں. وہ علامہ قادری صاحب سے تو میری گفتگو ہوئی تھی جدے میں. اچھا. اور انہوں نے کچھ 10-15 منٹ جو ہے میں ٹیلی فون پہ مجھے شرف بخشا تھا، اور انہوں نے اپنی بیماری کی اتنی تفصیلات بیان کی تھی. کہا تھا کہ جس طرح کا مرض مجھے لاق ہوا ہے دل کا، اس کا ابھی کوئی علاج ہی دریافت، اللہ سے، اور جو علاج دریافت ہونے کی توقع بتا رہے تھے وہ چند ماہ کے اندر اس پہ تجربہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے. اور دیکھیے طاہر القادری صاحب جم آئے، ہمارے تو بڑے اچھے کرم فرما ہیں، دوست ہیں، دیرینہ تعلقات ہیں ان سے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ تصادم کی اور محاذ آرائی کی جو سیاست ہے اس نے پاکستان کو ماضی میں بھی کچھ نہیں دیا اور اب بھی کچھ نہیں دے گی. یہ وہ آگ ہے جو لگانے والوں کو بھی جلا دیتی ہے. ٹھیک. بلدیاتی انتخابات بالآخر سپریم کورٹ نے جو غم و غصے کا اظہار کیا، اس کے بعد اب تحریری شیڈول جو ہے وہ پیش کر دی ہے الیکشن کمیشن نے. پنجاب اور سندھ میں اور اسلام آباد میں بھی، کنٹونمنٹس میں بھی ہوں گے، چھونیوں میں بھی جناب انتخابات نہیں ہو رہے، اسلام آباد میں نہیں ہو رہے، 17 سال بعد 17 سال کے بعد. اب مصیبت یہ ہے، اور اسلام آباد کے اندر تو تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی میئر بھی ہوگا یہاں، ہے نا. وہاں تو جناب ڈی سی او صاحب، اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب، اور پھر وزیر داخلہ کے براہ راست وہ جناب انگوٹھے کے نیچے، اور ساری حکومت چل رہی ہے سرکاری افسروں کی. تو بہرحال اب سپریم کورٹ نے بالآخر ایک جان لڑائی ہے. اور اسی مہینے ابھی ہمارے جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ ایک زمانے کو بھئی ابھی تو دیکھیے نا، پہلے مردم شماری ہوگی، پھر اس کے بعد حلقہ بندی ہوگی. ان کے پاس بلدیات کا قلمدان ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب تو نہیں ہے، اب نہیں ہے، پہلے تھا. تو اب انہوں نے بڑا کہا تھا گویا اگلے الیکشن کے بعد کہیں دیکھیں گے کہ کوئی 19-20 میں 2019-20 میں الیکشن ہو جائے. لیکن بعد سپریم کورٹ نے شیڈول لے لیا ہے، اللہ کرے. اب دیکھیے یہ بھی ہوگا، جو بلدیاتی ادارے بنیں گے اب ان کے اختیارات پر بھی ایک بحث شروع ہوگی، اور وہ بھی لوگ مطالبہ کریں گے کہ دستور جو کہتا ہے کہ ان کو فائنینشیل پاورز بھی دی جائیں اور اپنے معاملات طے کرنے کا حق دیا جائے، اس پہ بحث ہوگی. بہرحال جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ قابل ستائش ہے، جواد خواجہ صاحب قابل ستائش ہے. اب ہمارا وہ تو مطالبہ ان سے ایک تو یہ ہے کہ یہ اردو زبان کے معاملے میں توجہ کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حادثات میں مرنے والے ہیں نا، مجبور کریں حکومت کو کہ ان کی دیت وصول کرنے کے لیے قانون بنائے اور ان کو پکڑیں. یہ جو پولیس کے حکام ہیں جو بڑے بڑے کلف لگا کے بیٹھتے دفتروں میں، ان پر قتل کے پرچے ہونے چاہیے. اور اگر یہ نہیں روکتے ان حادثات کو، اور اگر نہیں اس کو منظم کرتے اپنی ٹریفک. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے کا. ایک بریک کے بعد شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے کا تو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اطلاعات مل رہی ہیں کہ بڑا پرتکلف یہ اشاعیہ ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اعزاز میں، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین جو یہاں پہنچے ہیں. بلاول ہاؤس زرداری صاحب کے پاس، اس میں شام صاحب 15 ڈشز بتائی جا رہی ہیں تعداد میں، مچھلی ہے، چکن وغیرہ وغیرہ. اور سویٹس جو ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں. ایک تو جلیبی ہے اور دوسرا گاجر کا حلوہ ہے. سر آپ نے کھانا ہے؟ سر منہ میں پانی آ رہا ہے اتنی زیادہ لمبی تفصیل دیکھ کے. جو ندیدہ پن جو ہے
देखिए हमारे यहाँ तो किसी गरीब आदमी के घर में भी कोई जाता है तो वो जान निकाल के पेश कर देता है। तो ये तो जरदारी साहब हैं और फिर नवाज शरीफ साहब हैं, तो अच्छी बात है। इनको चाहिए कि ये खाना जो है हमें यहाँ ही भिजवाने पार्सल ही कर देते, पार्सल ही कर दे। अच्छा सर, ये शमसी तवानाई से चलने वाला तैयारा है और SI-2 इसका नाम है और सोलर इम्पल्स 2 इसे कहा जाता है। ये आंड्रे बोशबर्ग हैं स्विट्जरलैंड से और इनके साथ इनके जो हेड हैं बर्टांड पिकर्ड, इन्होंने ये इसके बनाने वाले हैं। ये दोनों पायलट हैं और इनके मुख्तलिफ शोबाजात रहे हैं। शौक के तहत उन्होंने 12-13 साल इस पर मेहनत की और बिलाखिर ये अब अबू धाबी से मस्कत पहुंचा पहले हिस्से में 24 घंटे से परवाज कर रहा है। जी जी जी। तो आप देखिए ये एक हमारे कहते हैं इब्तदाई नौयत का है, इंजन के बगैर शायद गिल्डर टाइप। लेकिन बात यह है कि ये सब कह रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं ये वो कह रहे हैं कैप्टन उमैर साहब। अच्छा, बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। यानी शमसी तवानाई से चलने वाला तैयारा जो है वो इतने घंटे फजा में रहे। आप देखें जो तैयारा जब इजाद हुआ था तो क्या उसकी कैफियत थी, आज किस तरह के जहाज हैं। जब कार इजाद हुई थी उस वक्त उसकी कैफियत क्या थी और आज की कार क्या है। तो ये एक अगली तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि ये जो पेट्रोल की कहानी है ना, ये तो गुज़श्ता 100 साल के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। और हम जब छोटे छोटे से पाकिस्तान बना है जब, तो उस वक्त तेल इस तरह कहाँ था, जो बाद में फिर हर जगह उसकी हुक्मरानी हुई, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा और तवानाई का इतना बड़ा जरिया बन गया। तो शमसी तवानाई की तरफ अब बढ़ रहे हैं, तजर्बात हो रहे हैं, इजादात हो रही हैं और 50 साल आइंदा जो हैं उनमें हो सकता है एक बिल्कुल ही नया इनकलाब बर्पा हो जाए। तो एक बड़ी अहम खबर है बिल्कुल। और आगे ये पाकिस्तान की फिजाओं से भी गुजरेगा और हैदराबाद फिर पहुंचेगा, उसके बाद म्यांमार, चाइना से होता हवाई और फिर ये अपनी मंजिल पूरी करेगा। अच्छा, ये नहीं जी, ये जो हमारे कैप्टन उमैर भी हैं ये कहते हैं कि रेलवे रेस्ट हाउस मरी का चौकीदार है फारूक चाचा। जी जी। इसका बेटा जिगर और मैदे के बड़े किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हुआ। इसने इलाज के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए उस पर जी, और वो बेचारे ने कर्ज लेकर अदा किए। अब ये जो साद रफीक साहब हैं या तो इनके बिल अदा कर दें, ठीक, क्योंकि ये उनके मातहत है। बिल्कुल ठीक। अगर वो अदा नहीं करते तो फिर वो साहब अदा कर दें जो इस तरह के सारे मामलात करते हैं। यानी उनकी मुराद है मलक रियाज साहब से। ठीक है। तो अब मलक रियाज साहब जो हैं उन तक ये आवाज पहुंच जाए तो वो उसकी फारूक चाचे की बात सुन ले या ख्वाजा साहब पहुंचे तो फिर ख्वाजा साहब सुन ले। ठीक है, कोई सुने जरूर। ठीक। शाम साहब ये उस्ताद कराम है हमारे, तौफीक भट्ट साहब और सीनियर कॉलम नवीस भी हैं। इन्होंने कराम नहीं है, उस्ताद साहब है हमारे। मैं कहता हूँ हमारे उस्ताद कराम में से एक, उस्ताद कराम में से एक हमारे उस्ताद तौफीक भट्ट साहब कॉलम नवीस भी हैं लाहौर से। इन्होंने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। हुजूर जनाब अरशाद फरमाइए। शादी साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे लाइन पे लिया। कल आप कुछ ऐसे आप हालांकि लाइन पे आते नहीं हैं आपको लाइन पे लाना पड़ता है सर। ये जामी साहब ने पता नहीं लाइन पे कैसे ले लिया आपको। नहीं, मैं तो आपके शागिर्द हैं ना माशाल्लाह। मैं तो खादम मुबैना तौर पर। कहिएगा सर। मुझे तो एतराफ है, अब जामी साहब को पता नहीं एतराफ है कि नहीं होता, मुझे तो शागिर्दी का एतराफ। ठीक। बहरहाल कल आप जिक्र कर रहे थे चौधरी परवेज इलाही साहब के कुछ ऐसे मंसूबों का जो अभी तक जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके, तो मैंने सोचा कि आपकी तवज्जो 2 और मंसूबों की तरफ दिलाऊं। एक उसमें LDA एवेन्यू 1 है। ठीक। लाहौर में जो एक बड़ा मंसूबा था रहायशी। जी, LDA एवेन्यू 1 है। ये जो है ये मंसूबा भी अभी तक जो है वो बिल्कुल नाकामी का शिकार है। ये सरकारी मुलाजमीन के लिए बनाई गई एक हाउसिंग सोसाइटी की जो तकरीबन 10 साल गुजर जाने के बाद भी बेयारो मददगार है। बाज लोगों का ख्याल है कि LDA एवेन्यू 1 के आसपास वाक़या कुछ मशहूर मारूफ हाउसिंग सोसाइटियों को फायदा पहुंचाने के लिए LDA अपनी सोसाइटी को लावारिस छोड़ा हुआ है। दूसरा तासुर इस हवाले से वही है जिसका जिक्र कल आपने किया था कि ये चूंकि चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में शुरू होने वाला मंसूबा है तो इसका कोई मुस्तकबिल। इसमें मेरा सिर्फ ये था कि LDA सिटी का जो मंसूबा LDA ने शुरू किया है, एक उसका एक पुराना मंसूबा
जो अभी तक बिल्कुल जो है वो 10 साल गुजर जाने के बावजूद तैयारों में जा रहा है। ठीक है, और उस पे दूसरा मंसूबा जो है बिल्कुल ठीक है। बट साहब वक्त की किल्लत है, वक्त की पहला किल्लत। मंसूबा भी मुकम्मल होना चाहिए, आपकी बात दुरुस्त है। ठीक है। हम तो बार बार अर्ज कर रहे हैं पंजाब हुकूमत से, फिर तवज्जो करें, वो सारे मंसूबे जो शुरू किए गए थे पिछले दौर में उनको मुकम्मल किया जाए प्रायोरिटी की बुनियाद ठीक है। तौफीक भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। मिसेज आसिफ साहब हैं लाहौर से। मिसेज साहब आपसे मैं बात करने से पहले नाज़रीन को एक फुटेज दिखाना चाह रहा हूँ, शामी साहब को भी। शामी साहब ये गुजरांवाला के कुछ मनाजिर हैं, जरा ये देखिए। ये गुजरांवाला में डीसीओ हाउस है जी, और उनकी जो रेजिडेंस है या उनका ऑफिस है वहां पर, और किस तरह से यहाँ पर दीवार बाहर आई और फुटपाथ का क्या हाल हो चुका, और साथ से सड़क भी गुजर रही है। ये देखिए, ये उन्होंने जी दीवार अपनी हदूद से आगे बना दी। और ये देखिए फुटपाथ आधा हो गया, यानी सामने से आने वाला शख्स जो से ये नीचे उतरना पड़ेगा। ये हमारे जो फारूक अंसारी साहब हैं, नवाए वक्त के कॉलम निगार हैं, जी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। ठीक है, आप देखिए ना, सामने से आने वाला शख्स जो है शामी साहब वो या तो नीचे उतर जाएगा, आधा रह गया, आधा रह गया। तो डीसीओ साहब अगर खुद कानून की पाबंदी इस तरह करेंगे तो फिर दूसरों को क्या कहेंगे। ठीक है। तो अगर देखिए उन्होंने दीवार बनानी थी तो ये अंदर की तरफ बना लेते, दीवार ढाए बगैर। बिल्कुल बाहर यानी सरकारी जमीन जो है, लोगों की जमीन, अवाम की जमीन, फुटपाथ तो उनका है ना, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बिलाशुबा सिक्योरिटी कंसर्न तो वैलिड है, लेकिन ये खुद ही एहतियात करनी चाहिए। अब देखिए जैसे एक शख्स अंदर दीवार बनाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। लीजिए साहब इस तरफ तवज्जो करें और इस दीवार पर जो पैसे खर्च हुए अपनी जेब से अदा करें और दूसरी दीवार बनाएं। ठीक है। मिसेज आसिफ साहिबा माजरत चाहते हैं, आज आपकी टेलीफोन कॉल हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सके। प्रोग्राम के वक्त यहाँ खत्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह आपकी भी और दीगर नाज़रीन की कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाएंगे। कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।